ذرا اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو، ایک ایسا دن جب سورج نہ دکھے گا، چاند کالا پڑ جائے گا اور دھرتی خود بول اٹھے گی۔ ایک ایسا دن جب انسان اپنے ہی گناہوں کے سامنے کانپے گا۔ ایک ایسا دن جب ہر رشتے کا سہارا ٹوٹ جائے گا اور ہر دل صرف اپنے ہی انجام کے ڈر میں دھڑکتا رہے گا۔ وہ دن ہے قیامت کا دن۔ ایک دن جس کا کوئی مذاق نہیں، جس کا کوئی بھروسہ نہیں اور جس کی سچائی انسان کے سوچ سے بھی باہر ہے۔ آج ہم سوتے ہیں، آج ہم گناہ کرتے ہیں، آج ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن سوچو اگر وہی قیامت کا دن اچانک ہمارے سامنے آئے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ذرا سوچو اس دن کو، جس دن کا بار بار ذکر قرآن میں آتا ہے، جس دن کی خبر ہر نبی نے اپنی امت کو دی، اور جس دن کی حقیقت اتنی ڈراؤنی ہے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ دن ہے قیامت کا دن۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لوگ اس سے ایسے غافل ہیں جیسے قیامت ان کے پیچھے سے اچانک آ جائے گی۔ ہاں، وہ دن اچانک آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے، کوئی بازار جائے گا، کوئی اپنی دکان پر ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی شادی میں خوش ہوگا، اور اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی۔ وہ آواز ہوگی سور کا پھونکا جانا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ انسان کے کان پھٹ جائیں گے، دل دہل جائے گا، لوگ چلائیں گے، روئیں گے، بھاگیں گے، لیکن کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، چاند کالا پڑ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابلنے لگیں گے، دھرتی زور زور سے ہلنے لگے گی اور دنیا کا ہر نظام ختم ہو جائے گا۔ اس دن کوئی طاقتور اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرے گا، کوئی امیر اپنی دولت پر گرو نہیں کرے گا، کوئی راجا اپنی حکومت پر گرو نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اس دن لوگ کہیں گے، آخر اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے، یہ کیوں اپنے راز اگل رہی ہے۔ ہاں، اس دن زمین بھی بول اٹھے گی، وہ بتائے گی کہ کس نے اس پر سجدہ کیا اور کس نے گناہ کیے۔ سوچو اس دن کا عالم جب انسان اپنے سب سے پیارے رشتوں کو بھول جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ ہر انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ سوچو ذرا، ایک ماں جس نے اپنے بچے کے لیے ساری زندگی قربانی دی، اس دن اس کا بیٹا کہے گا، امی آج میں تمہیں نہیں پہچانتا، مجھے اپنے حساب کا ڈر ہے۔ ایک باپ جس نے بیٹے کے لیے محنت کر کے سب کچھ کیا، اسی کا بیٹا کہے گا، ابا آج مجھے چھوڑ دیجئے، آج مجھے اپنے حساب کی فکر ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگ جائے گا۔ اس دن سورج سر کے اوپر ہوگا، لوگوں کا حال اتنا خراب ہوگا کہ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوب جائے گا۔ لوگ پیاس سے تڑپیں گے، چلائیں گے، پانی پانی، مگر پانی کی ایک بھی بوند نصیب نہیں ہوگی۔ لوگ گھبرا کر کہیں گے، چلو کسی نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ تو انسانوں کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کیجیے۔ لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میں اپنے لیے ہی ڈرتا ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن ہر نبی کہے گا، آج میں اپنے لیے ڈرتا ہوں۔ آخر میں سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ان لہا ان لہا، یعنی میں ہوں، میں سفارش کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے میرے پیارے نبی، اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو وہ دیا جائے گا، سفارش کرو، سفارش قبول ہوگی، اور اس طرح حساب کا آغاز ہوگا۔ ذرا سوچو اس دن کا عالم جب فرشتے لاشوں کو قبروں سے نکالیں گے، انسان چیختے ہوئے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹی ہوگی اور دل کانپ رہا ہوگا۔ ہر انسان اپنے آس پاس دیکھے گا مگر کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اس دن لوگ ننگے بدن اٹھیں گے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے۔ لوگ گھبرا کر پوچھیں گے، یا اللہ، کیا ہم سب ایسے ہی ننگے ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، سب ننگے ہوں گے، لیکن اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کسی کو صرف اپنے حساب کی چنتا ہوگی۔ ذرا سوچئے وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اس دن انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر پچھتائے گا، کہے گا، ہائے رے، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے لوگوں کا حق نہ کھایا ہوتا،
काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने अपनी नजरें नीची रखी होती। लेकिन अफसोस, उस दिन काश का कोई फायदा नहीं होगा। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि पुल सिरात लाया जाए। वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर होगा। वो इतना बारीक होगा जैसे बाल और इतना तेज होगा जैसे तलवार। सबको उस पर से गुजरना होगा। नेक लोग इस पुल को ऐसे पार करेंगे जैसे बिजली चमक कर निकल जाती है। कोई हवा की तरह उड़ जाएगा, कोई दौड़ता हुआ जाएगा और कोई धीरे धीरे रेंगते हुए जाएगा। मगर गुनहगार लोग फिसलकर उसमें गिर पड़ेंगे। नीचे आग की लपटें होंगी जिनमें उनकी चीखें गूंजेंगी। जहन्नम उन्हें पुकारेगी, आओ गुनहगारों, आओ काफिरों, आओ वो लोग जो अल्लाह को भूल गए थे। सोचो जरा, उस दिन इंसान के हर छोटे बड़े अमल का हिसाब होगा। नेकियों का तराजू भारी होगा और उनका चेहरा रोशन होगा। गुनाहों का तराजू भारी होगा और उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। उस दिन जहन्नम को भी लाया जाएगा। कुरान कहता है कि जहन्नम को 70,000 जंजीरों से खींचा जाएगा। हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़ेंगे। सोचो उस आग का आलम क्या होगा। लोग डर से कांपेंगे मगर उनके पास भागने की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन वही लोग जिनका ईमान था, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म माने, वो अल्लाह की रहमत से जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे। जन्नत का आलम भाइयों और बहनों, जिसे सुनकर दिल को सुकून मिलता है। वहाँ न कोई गम होगा, न कोई बीमारी, न कोई भूख, न कोई प्यास। वहाँ दूध, शहद और साफ पानी की नहरें होंगी। वहाँ सोने चांदी के महल होंगे, हुरें होंगी, खुशबू होगी। वहाँ कोई थकान नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि जन्नती लोग अपने परवरदिगार अल्लाह का दीदार करेंगे। उस वक्त सारी नेमतें छोटी लगेंगी और लोग कहेंगे, या अल्लाह, हमें तेरा दीदार मिल गया, अब हमें किसी और चीज की चाहत नहीं। इस मंजर को सोचकर दिल कांप उठता है। लेकिन अफसोस, आज इंसान इस दुनिया की थोड़ी सी खुशी के लिए आखिरत को भूल बैठा है। लोग घंटों मोबाइल में लगाते हैं मगर 5 मिनट अल्लाह की याद में नहीं देते। लोग घंटों फिल्मों और खेलों में लगे रहते हैं मगर नमाज पढ़ने का वक्त नहीं निकालते। आज अगर हमने नमाज की पाबंदी कर ली, अगर हमने गुनाह छोड़ दिए, अगर हमने तौबा कर ली, अगर हमने दूसरों का हक अदा कर दिया, अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया तो हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर हमने आज भी लापरवाही की तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आज ही फैसला कर लो, आज ही दिल से तौबा कर लो। अल्लाह से कहो, या अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमने तेरी नाफरमानी की है, लेकिन तू गफूर रहीम है, तू हमें माफ कर दे, हमें जहन्नम से बचा ले, हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर। भाइयों और बहनों, याद रखो, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वो तौबा करने वाले बंदे से खुश होता है, वो हमारे गुनाहों को मिटा देता है। तो चलो आज ही तौबा करें, आज ही अल्लाह की तरफ लौट आए, ताकि कल जब कयामत का दिन आए तो हम उन लोगों में से हो जिनसे अल्लाह राजी हो जाए और जिन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।